امانت داری حتیٰ کافر کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. امانت میں خیانت ہم کسی سے نہیں کر سکتے. اچھا، مومن کی پہچان امانت داری سے ہے. امانت داری سے امین ہونا. ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے حتیٰ شیعوں کی جو علامات بیان کی تھی اس میں ایک ان کا امین ہونا. سبحان اللہ. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شیعہ میرا وہ ہے جو اسرار کی حفاظت کرے. یعنی اگر اسے کوئی اپنا راز بتائے تو وہ اس کی حفاظت کرے. حتیٰ کہ میرے مولا نے فرمایا ہمارے شیعوں کو رازوں کی حفاظت کے ذریعے پہچانو. کیا بات. یعنی دنیا میں جو بھی راز کی حفاظت کر رہا ہے اور آپ اسے اپنا راز بتا کر پرسکون ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کی امانت جو ہے بے شک جو بھی ہو جائے وہ اسے عیاں نہیں کرے گا، وہ ہمارا شیعہ ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کو کوئی امانت، کوئی گفتگو میں کوئی ایسی بات بتاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ حضور اپنی تک رکھیں، تو آپ اسے اپنی تک رکھیں. اور اگر آپ اسے عیاں کریں گے، چاہے کل اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش ہے، چاہے آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنتی جیسے آپ نے فرمایا، تو یہ گناہ ہے. اور یہ آپ نے گویا اس کے حق کو ادا نہیں کیا. اور ظلم یہی ہے کہ جہاں حق ادا نہ ہو، جہاں حق کو ناحق کر دیا جائے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ ظلم ہے. بے شک نہ تنہا اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ خود کا بھی حق ادا نہیں کیا. چونکہ شیعہ ہونے کی حقداری یہ تھی کہ وہ اسرار کا محافظ ہوتا، نہ کہ وہ جو ہے وہ جب تک رابطہ ہے آپ سے تو آپ کا راز راز ہے، ذرا سا جو ہے وہ آپ سے رابطہ ختم ہوا تو راز میں اور نمک مرچیں لگا کر ہم اور پھیلا دیتے ہیں. اور دو جملے اگر ہمارے جوانوں کے حوالے سے. آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس طرح سوشل میڈیا ہمیں بہت ساری سہولیات دے رہا ہے، اسی طرح ہم بہت سارے گناہوں میں بھی ڈوب رہے ہیں. جس طرح ہمارے ارتباطات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو یہاں احتیاط زیادہ ہونی چاہیے. تو میں اپنے جوانوں کو اور بالخصوص بچیوں کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو کسی عالم دین سے سیکھیں. اس کے اندر حق و باطل کو پہچانیں، اس میں حق نہ حق کو جو ہے وہ پہچانیں. یہ وہ چیز ہونی چاہیے جو ہماری تربیت کرے اور مولا کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے میں مدد کرے. نہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم جو ہیں وہ دجال یا مولا کے دشمنوں کے جو ہے وہ محاذ میں کھڑے ان کی مدد کر رہے ہوں. تو یہ ہماری تربیت کا باعث بنے، ہماری تخریب کا باعث نہ بنے.